أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت آیتیں ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتایا کہ یہود اور نصارہ یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق اور آخری پیغمبر ہیں، اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام نے اس سے پہلے کیا اور آسمانی کتابوں میں جن کی صفات اور علامات بیان کی گئی، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا اور آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. حق واضح ہو گیا پھر بھی انہوں نے مانا نہیں. اللہ فرماتا ہے حق واضح ہونے کے بعد جب آدمی اس کو نہیں مانتا تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی. سمجھ چکے یہ حق ہے پھر بھی مانتے نہیں. ایک بیماری، ایک مرض ہے.
حق واضح ہو جائے، سچائی یہی ہے، مگر مان پھر بھی نہیں رہا۔ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا، یہ تو بیماری ہوئی، مگر بیماری کا سبب کیا ہے؟ پیٹ میں درد ایک بیماری ہے، مگر پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تین چیزیں ہوں، ایک بیماری کا سبب، ایک اس کا علاج۔ تو بیماری کیا ہے؟ حق واضح ہو گیا اور پھر بھی اس کو تسلیم نہ کرنا، ماننا نہیں، یہ بیماری ہے۔ اللہ نے بیماری بتائی اور اس کا سبب بھی بتایا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا میں مال بھی آتا ہے، دنیا میں جاہ، منصب، عہدہ، مرتبہ، یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں۔ حدیث میں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا اور فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کو فریفتہ کر دیا گیا، لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے کیا چیز؟ مرغوب چیزوں کی چاہت، پسندیدہ چیزوں کی چاہت۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ فرمایا من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی۔ پھر اللہ نے فرمایا یہی سبب ہے حق کو قبول نہ کرنے کا، اور اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ وہ قصہ یاد کیجئے جو پچھلے درس میں بتایا تھا، 60-70 آدمیوں کا وفد آیا تھا نجران کے عیسائیوں کا، اور راستے میں جب ان کے پوپ اور پادری کے خچر کو ٹھوکر لگی، جس کا نام تھا ابو حارثہ ابن علقمہ، تو اس کے بھائی نے کیا کہا؟ کیا نام تھا اس کا؟ کرز ابن علقمہ۔ اس نے کہا تعیس الابعاد، معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے۔ تو پلٹ کے اس پوپ پادری نے کیا کہا؟ تعیست امک، تیری ماں برباد ہو جائے۔ اور اس کی ماں ایک ہی تھی۔ تو اس کو حیرت ہوئی کہ ہم نے کہا ہے یہ ہماری ماں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے جن کے بارے میں تم یہ بد دعا کے کلمات کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ نبی برحق ہیں، یہ نبی منتظر ہیں۔ منتظر مانے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور منتظر جو انتظار کر رہا ہے۔ یہ نبی منتظر ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کے انتظار ہم لوگ کر رہے تھے ایک زمانے سے۔ مدینے کے اہل کتاب مکے کے مشرکین سے کہتے تھے رک جاؤ، آخری نبی کو آ جانے دو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ دھمکیاں دیتے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ کیسا انتظار تھا؟ یہ انتظار کس بیس پر تھا؟ بنیاد کیا تھی انتظار کرنے کی؟ آسمانی کتابوں میں تذکرہ تھا آخری نبی کا، اور یہ بھی اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے وطن سے ہجرت کریں گے، اور جہاں ہجرت کریں گے اس بستی کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ کھجوروں کے درخت ہوں گے، مدینہ طیبہ۔ تو سینکڑوں سال پہلے وہاں سے ایک بادشاہ گزرا، وہ بادشاہ تھا یمن کا۔ یمن کے بادشاہ کو کہتے تھے تبع۔ کیا کہتے ہیں؟ تبع۔
اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، اور روم کے بادشاہ کو قیصر، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون، یمن کے بادشاہ کو تبع۔ وہ وہاں سے گزرا مدینے سے، اس کے ساتھ 400 علماء تھے، آسمانی کتابوں کے عالم 400۔ جب وہ مدینے کی بستی سے گزرا تو ان عالموں نے کہا کہ مجھے یہاں ٹھہرنے کی آپ اجازت دے دیجیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی یہیں آئیں گے، یہ وہی بستی مجھے معلوم ہوتی۔ کتنے پہلے؟ سینکڑوں سال پہلے یہیں آئیں گے، ہم یہاں رہ کر کے ان کا انتظار کریں گے۔ تو اس بادشاہ نے ان علماء کو اجازت دی، ان کے مکان بنوائے، اور ایک مکان اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنوایا، اور اسلام اس نے قبول کیا۔ اس نے خط لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور یہ لکھا جب وہ آ جائیں تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کر دینا، اس مکان میں وہ رہیں گے۔ کتنے پہلے کی یہ بات؟ سینکڑوں سال پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ حضور کہاں رہیں؟ ہمارے گھر پہ رہیں، ہمارے مہمان بنیں، اس لیے کہ یہ سعادت بہت بڑی سعادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَعْمُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی وہیں ہم قیام کریں گے۔ تو وہ اونٹنی وہاں پہ آ کے ٹھہری جہاں پہ مسجد نبوی ہے۔ پہلے نہیں تھی مسجد یہاں پہ، پھر وہاں سے اٹھی اور اس کے قریب جا کے ایک مقام تھا، بنو نجار کا قبیلہ وہاں رہتا تھا، وہاں جا کر کے بیٹھی، اور پھر آ کے وہی مسجد نبوی کی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ تو وہاں سے قریب مکان تھا کس کا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی رشتہ دار تھے۔ انہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی، وہ سامان لے کے گئے، اپنے گھر پہ ٹھہرایا۔ قسام ازل نے یہ سعادت ابو ایوب انصاری کے مقدر میں لکھی تھی۔ علماء نے لکھا، اور ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں تھے جس عالم کو تبع بادشاہ نے خط دیا تھا، اور وہ عالم اسی جگہ پہ رہتے تھے، اسی مکان میں رہتے تھے جہاں ابو ایوب انصاری رہتے تھے۔ کتنی پرانی بات، انہی کی نسل میں تھے ابو ایوب انصاری۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو قیام کیا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ، وہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، وہ کس کا گھر تھا؟ کس کا تھا؟ ارے کس کا تھا؟ وہ خود حضور کا گھر تھا۔ کس کا گھر تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے پہلے جو بادشاہ نے بنوایا تھا، یہ وہی گھر تھا۔ تو غرضے کی وہ سب انتظار میں آپ کے رک گئے وہاں مدینے میں۔ تو جس نبی کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ نبی کون ہے؟ منتظر، وہ جن کی منتظر تھی ساری دنیا ایک مدت سے، وہ جن کی منتظر تھی ساری دنیا ایک مدت سے، خدا کا شکر ہے بن کر وہ جانے انتظار آئے۔ کتنے پہلے سے حضور کا انتظار ہو رہا تھا، اور پھر جب آپ مدینے آئے، پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں، تو مدینے کے مسلمان انتظار کرتے تھے روز، اور
ایک مقام تھا جہاں مسافر کو رخصت کیا جاتا تھا، وہاں آ کر کے انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو واپس چلے جاتے تھے، آج نہیں آئیں گے، آج نہیں آئیں گے۔ ایک روز واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی جو تھا وہ چڑھا ہوا تھا کھجور کے درخت پر۔ اس نے کہا مسلمانوں جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ کیسا انتظار تھا، آنکھوں میں شوق، در پہ نظر، دل میں اشتیاق۔ آنکھوں میں شوق، در پہ نظر، دل میں اشتیاق۔ کیا بے خودی تھی تیرے انتظار کی۔ مدینے کے لوگ انتظار کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کیا ہیں؟ منتظر، جس کا انتظار کیا جائے، اور جو انتظار کریں وہ کیا ہیں؟ منتظر، انتظار کرنے والے۔ تو اس نے کیا کہا پوپ پادری نے اپنے بھائی سے؟ پاگل ہو تم، برا بھلا کہہ رہے ہو ان کو؟ یہ وہی نبی منتظر ہیں جن کا انتظار اتنے زمانے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی برحق ہیں، یہ مبشر ہیں۔ کیا ہے یہ؟ مبشر۔ ایک ہے مبشر اور ایک ہے مبشر۔ مبشر کے معنی جس کے بارے میں خوشخبری سنائی جائے، جس کی خوشخبری سنائی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مبشرم برسولی یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اپنی قوم سے کہا تھا ہم تمہیں اس رسول کی خوشخبری سنا رہے ہیں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ کس نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا انا ثمرۃ دعائی ابی ابراہیم وبشریٰ عیسیٰ ابن مریم۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت اور خوشخبری کا مصداق ہوں۔ جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام سنا کے گئے ہیں وہ میرے ہی بارے میں سنائی۔ تو کیا جس کے بارے میں خوشخبری سنائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبشر۔ مبشر بالجنہ۔ عشرہ مبشرہ، مبشرہ نہیں، عشرۃ المبشرہ۔ عشرہ مانے 10۔ یہ تو سب کو معلوم ہوگا، عشرے کا دن، عشرے کا دن ایک ہی عشرہ ہے، وہ محرم میں ہوتا خالی، باقی عشرہ ہوتے ہی نہیں۔ ارے ہر 10 کو عشرہ کہتے ہیں۔ رمضان میں کئے عشرے ہوتے ہیں؟ 3۔ آخری عشرہ وہ بھی عشرہ ہے، درمیانی عشرہ وہ بھی عشرہ ہے۔ پہلا والا ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے، اور ایک جہنم سے آزادی کی۔ تو عشرہ کے معنی 10، المبشرہ معنی وہ 10 جن کو خوشخبری سنائی گئی، جن کو خوشخبری سنائی گئی، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو خوشخبری سنائی۔ کہا ہے کہ مبشرات بالجنہ، جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ جنت کی خوشخبری تو تمام صحابہ کو سنائی گئی۔ قرآن میں ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ کس کا وعدہ کیا؟ حسنہ کا۔ یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ جنت۔ ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہر صحابی سے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ تو تمام صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر یہ عشرہ کیوں؟ العشرۃ المبشرہ کیوں؟ اس سے مراد ہے ایسے 10 صحابہ جن کا نام لے لے کر اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی۔
خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، کل وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، نہیں، جنت کی خوشخبری تو تمام صحابہ کو سنائی گئی. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر عشرہ مبشرہ کا مطلب ایسے 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی اور ان کا نام لے لے کے سنائی گئی اور ایک محفل میں سنائی گئی. اور وہ 10 صحابہ کون کون ہیں؟ نام کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ عشرہ مبشرہ کے. جی خالی فاروق اعظم عشرہ ہو گئے، 10 ہو گئے. یہ دیکھیں ہے اتنے قابل لوگ ہیں کہنے فاروق اعظم. ارے عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں؟ پھر یہ تو بڑی خراب بات ہے. جب ہمیں یاد نہیں ہیں تو ہماری نئی نسل کو کہاں سے یاد ہوگی؟ اچھا یاد کرانے آئے گا کون ان کو؟ ہمارے بچوں کو یہ یاد کرانے کون آئے گا؟ اچھا تمہیں تو خود ہی نہیں معلوم تو کیا بتاؤ گے؟ کہہ رہے ہم ہی لوگوں کو بتائیں گے. اب تک تو بتایا نہیں. ارے ہم تو کئی مرتبہ سنا چکے ہیں، ہم تو کئی مرتبہ سنا چکے ہیں، آپ کو ابھی تک یاد ہی نہیں ہوا تو نہیں یاد ہے. دیکھیے کتنی خراب بات. صحابہ میں سب سے اونچا مقام انہی 10 کا ہے. ان 10 میں سے 4 کے نام تو سب کو پتہ ہے نا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. سب کو یاد ہے نا؟ یہ بھی نہیں یاد ہے. ان کو کہتے ہیں خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو 4 تو یہ ہوا. کتنے بچے ہیں؟ 6 یاد کرنا ہے. کئے دن لگیں گے ان 6 ناموں کو یاد کرنے میں؟ وقت بتا دو مجھے، مطلب کئے درس گزر جائیں پھر ہم آپ سے سنیں. کئے ہفتے کے بعد سنائیں گے آپ لوگ ہیں؟ آپ اپنے بارے میں ضمانت لے رہے ہیں؟ سب کے بارے میں سب لوگ بتاؤ، سب لوگ بتائیے ان کو یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کب سنائیں گے آپ یہ سبق؟ کب سنائیں گے ہیں؟ یہ دیکھیے ہے، مت بولیے آپ جو بولتے ہیں وہ عقل کی باتیں نہیں، بے عقلی کی باتیں ہیں. کہنے جب یاد ہو جائے گا. اب جب یاد ہو جانے کا مطلب آپ کو 60 سال تک یاد نہ ہو تو؟ اب تک تو یاد نہ ہو پایا. سنجیدگی سے بتائیے، تفریح نہیں ہے. سب لوگ نہیں بول رہے ہیں، اس کا مطلب سب کا ارادہ نہیں ہے بھائی؟ سب لوگ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے ابھی کہا کیا تھا؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے. یاد تو ابھی ہو جائیں گے آپ کو. طلحہ، زبیر، طلحہ، زبیر، سعد، سعید. کئے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 2 ہی تو بچے. یہ تو یاد ہو گئے. طلحہ، زبیر، سعد، سعید. عبد الرحمن، ابو عبیدہ، عبد الرحمن، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. کتنا آسان ہے. طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. کیوں کہتے ہیں؟ مبشر کے معنی ہیں جس کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی ہو. ان کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی کہے کی جنت. کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی.
عمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے، زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، سعد فی الجنہ، سعد جنتی ہے، سعید فی الجنہ، سعید جنتی، ابو عبیدۃ فی الجنہ، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنتی، ہو گئے 10۔ تو جس کے بارے میں خوشخبری سنائی جائے وہ مبشر ہے، اور جو خوشخبری سنائے وہ مبشر ہے، جو خوشخبری سنائے وہ مبشر، نام رکھا جاتا مبشر نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں۔ مبشر کیسے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، قرآن میں ذکر ہے، ہر نبی نے خوشخبری سنائی اپنی امت کو کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور مبشر بھی ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر۔ مبشر آپ کے بارے میں خوشخبریاں سنائی گئیں، مبشر آپ امت کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، بشیر اور نذیر۔ بشیر مانے خوشخبری سنانے والا، نذیر مانے ڈرانے والا۔ ماننے والوں کی جنت کی خوشخبری سنانے والے آپ ہیں، اور نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے آپ ہیں۔ بشیر بھی آپ ہیں اور نذیر بھی۔ بشیر کے معنی بھی کیا ہوئے؟ ارے یاد کر لو، کام آئے گا۔ بشیر معنی خوشخبری سنانے والا۔ قرآن میں ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، جب آیا خوشخبری سنانے والا، کس کے پاس؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ کیا خوشخبری؟ یوسف زندہ ہیں۔ وہ بھی کون تھا؟ بشیر۔ بشیر مانے خوشخبری سنانے والا، مبشر خوشخبری سنانے والا۔ مبشر جس کے بارے میں خوشخبری سنائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں۔ اور آپ کیا منتظر ہیں، اور سب آپ کے منتظر تھے۔ تو غرضے کی کیا کہا اس نے کہ ارے تم بد دعا دے رہے ہو، ہوش میں ہو نہیں ہو؟ یہ وہی نبی ہیں۔ اور جا رہا ہے کہے کے لیے؟ پادری بحث کرنے، مناظرہ کرنے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہی نبی ہیں جو منتظر ہیں، جن کا انتظار کر رہے ہیں اہل کتاب، اور یہ وہی نبی ہے جو مبشر ہیں، جن کے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی۔ جب یہ کہا پادری نے، تو اس کے بھائی نے کیا کہا؟ جب تم یہ جانتے ہو کہ وہ نبی منتظر ہیں، جب تم جانتے ہو وہ مبشر ہے، تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر مسلمان کیوں نہیں؟ جب جان رہے ہو یہ وہی ہیں، ہمیں منع کر رہے ہو کہ برا نہ کہو، بد دعا نہ دو، لیکن جب تم جانتے ہو یہ وہی ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو کیا کہا تھا اس نے جواب میں؟ کیا کہا تھا؟ کہنے لگا لِأَنَّهُمْ أَعْطُونَا أَمْوَالًا كَثِيرًا، اس لیے کہ ان عیسائیوں نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، وَأَكْرَمُونَا، اور ہماری بہت عزت کی ہے، آؤ بھگت کی ہے، وَلَوْ آمَنْتُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، لَأَخَذُوا كُلَّ الْأَشْيَاء، تو وہ ساری دی ہوئی چیزیں ہم سے چھین لیں گے۔ تو کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ اس نے جانتا تھا حق کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے حق کو مانا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس حق کو جاننے کے بعد نہ ماننا ایک بیماری ہے، اور بیماری کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ شاہ روم کا بادشاہ کون ہے؟ یہ کوئی آدمی جا کے دیکھ لو کون ہے۔
سمجھاؤ اس کو کیوں ہنگامہ مچائے ہوئے؟ شاہ روم کا بادشاہ، آپ کے مبارک خط کو اس نے چوما اور سر پہ رکھا اور ایمان لے آتا، مگر صرف اس لیے ایمان نہیں لایا کہ ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دنیا کی محبت نے حق جاننے کے بعد حق ماننے سے روکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بتایا؟ کہا یہ چند ٹکڑے ہیں، چاہے جتنی دنیا مل جائے، چاہے جتنی دنیا مل جائے، یہ کیا ہے؟ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے۔ اتنی بڑی بڑی حکومتیں، اتنے بڑے بڑے خزانے، اتنی بڑی دولت، اللہ کیا کہتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے، ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے، یہ دنیا جس پر تم ریجھ رہے ہو اور جس پہ تم رال ٹپکا رہے ہو اور جس کی خاطر تم حق کو ٹھکرا رہے ہو، یہ بہت تھوڑی سی ہے، تھوڑی بھی ہے اور ختم بھی ہونے والی، چھن جانے والی۔ اگر تم حق کو قبول کر لو تو اللہ تمہیں جو دے گا وہ دنیا اس کے مقابلے میں قلیل ہے اور وہ کثیر ہے، اور یہ فانی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے بتایا، کیا کہا؟ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا ہم تمہیں بتائیں اس سے بہتر چیزیں؟ کیا ہے اس سے بہتر چیزیں؟ جنات، ایک باغ نہیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، دائیں بائیں جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور نہر کا جب لفظ آتا ہے تو ہم لوگوں کی سمجھ میں یہی آتا ہے جو نہریں ہم نے دیکھی ہیں، یہ نہریں نہیں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہر۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، اور اس پانی کی نہریں جو پانی چاہے جتنے دن نہر میں رہے لیکن کبھی بھی خراب نہیں ہونے والا ہے۔ یہ نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ خالی بہ نہیں رہی ہوں گی بلکہ یہ ہر جنتی کا کہنا مانیں گی، نہریں کہنا مانیں گی۔ یا تو اگر دوسری منزل پہ پانی چڑھانا ہو تو زبردستی اس کو لے جانا پڑتا ہے۔ کیسے؟ کہ موٹر کے ذریعے سے۔ جنت میں اتنے اونچے اونچے درجے، اتنے اونچے اونچے درجے، اور نہر کو لے جانا ہے، پانی لے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ خود ہی پہنچے گا۔ ابھی کیسے پہنچ جائے گا؟ ہاں یہ دیکھیے ہے، بولے پھر وہ تو پھر کیا ہے؟ جہاں وہ کہیں گے، جدھر کہیں گے تو چل پڑے گا۔ نہ اس کے لیے کھودا جائے گا، زمین کھود لو ورنہ پانی اندر رہے، ورنہ ادھر ادھر پھیلے گا، وہ پھیلے گا بھی نہیں، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہاں چاہے جتنا خوبصورت مکان بنواؤ اور چاہے جتنا آرام دہ مکان بنواؤ، ایک دن اس میں سے تمہیں زبردستی نکالا جائے گا، اور کپڑے تمہارے اتار لیے جائیں گے، اور انگوٹھیاں جو پہنے وہ کئی انگوٹھیاں پہننا جائز ہی نہیں، کئی پہنے ہوئے چھلے، وحشت بھی نہیں ہوتی دیکھ کر کے، ہر انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھ کر کے وحشت ہوتی ہے کہ استنجا کیسے کرتا ہوگا یہ آدمی۔ طرح طرح کے اس میں پتھر، یہ ساری انگوٹھیاں اسی دنیا میں اتار لی جائیں گی۔ اگر نہیں اترے گی تو پھر قینچی سے کاٹ کے اتارا جائے گا۔
اور لوہے کی انگوٹھی اور پیتل اور تانبے کی انگوٹھی تو بالکل جائز ہی نہیں ہے، سونے کی مردوں کے لیے جائز نہیں، صرف چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشا صرف، نک کے علاوہ یہ سب اتار لیا جائے گا۔ اور جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ خالدین فیہا، اور کیا کہا؟ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ خواتین وہاں ہوں گی، یہی عورتیں وہاں پاک ہو جائیں گی۔ کاہے سے پاک؟ ہر اس چیز سے پاک جو مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، اخلاق اچھے، کردار اچھا، شکل اچھی، صورت اچھی، گندگی نہیں، ناک سے، تھوک سے، ناپاکی سے، ہر چیز سے پاک۔ اور سب سے بڑی نعمت وہاں ملے گی جس کے سامنے یہ ساری نعمتیں سب سے کم، چھوٹی، حقیر نظر آئیں گی۔ جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے پھیکی نظر آئیں گی، سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا اعلان، یہ سب ملے گا وہاں۔ تو اس اتنی عظیم الشان دولت، ہر جنتی کو کیا ہوگا؟ کیا ملے گا پتہ ہے؟ حکومت۔ ہر جنتی بادشاہ، بلکہ جو دنیا میں بادشاہوں نے خواب میں نہیں دیکھا وہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا فرمائے۔ کتنی بڑی جنت ہوگی پھر بھی۔ حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں نکلے گا ایک آدمی، اللہ سب سے آخر میں نکالے گا جہنم سے۔ جب جہنم سے سب سے آخر میں نکلا تو جنت میں بھی سب سے آخر میں پہنچا بیچارہ۔ تمنا کرو کتنی بڑی جنت تمہیں دے دے۔ وہ گیا تو اس نے کہا کہ دنیا جتنی بڑی ہے، جتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی جنت دے دیجئے۔ یہ مانگے گا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی بڑی دنیا ہے وہ تجھے دی اور اس کا 10 گنا اور دیا۔ تمہارا حوصلہ اتنا ہی تھا، اتنا مانگے، تمہاری نظر یہی تھی دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا بس، ارے اتنا 10 گنا اور اس کا ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اور وہ وہاں پہنچا، دیکھا سب تو بیٹھے ہوئے اپنے اپنے درجے میں، جگہ آئی بھی۔ کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اللہ فرمائے گا جا کے دیکھو تو یہ جنت کس کی ہے؟ سب سے آخر میں جو نکلا اور سب سے آخر میں جو جنت میں گیا، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جنتیں کیسی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ سب تم ٹھکرا رہے ہو، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ٹھکرا رہے ہو، کاہے کے لیے؟ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے۔ مگر یہ سمجھ لو یہ نعمتیں ملے گی کس کو؟ اللہ نے اس کا پتہ بتایا، کس کو ملے گی؟ للذین اتقوا۔ کس کو ملے گی؟ ان کو ملیں گی جو اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچیں گے۔ ہر گناہ سے بچے، چھوٹا بڑا، ان کے لیے بھی ہے۔ اور اگر وہ بڑے گناہ سے بچ جائے، خالی بولو، سب سے بڑے گناہ سے اگر وہ بچ گئے، سب سے بڑے گناہ سے اگر وہ بچ گئے اور انہوں نے گناہ کر ڈالے، اللہ فرماتا پھر بھی ان کو جنت ملے گی، سزا پانے کے بعد صحیح مگر ملے گی۔ یہ صرف اسی کو نہیں ملے گی جس نے وہ بڑا گناہ کر ڈالا۔ وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اس لیے متقی جو ہیں اس میں بھی درجے ہیں متقی کے، 3 درجے ہیں متقی کے۔ سب سے ادنا درجے کا متقی وہ ہے جو آدمی شرک سے بچ جائے،
یہ بھی کیا ہے؟ متقی۔ اس اعتبار سے تو الحمدللہ ہم لوگ بھی نہیں ہیں، الحمدللہ متقی۔ شرک سے جو بچ جائے، اس کے بعد اس سے اعلیٰ کوالٹی کیا ہے؟ جو شرک سے ساتھ دوسرے گناہ کبیرہ سے بچے، بڑے بڑے گناہ، اور صغیرہ سے بھی بچے۔ یہ کیا ہوا؟ اس سے اعلیٰ متقی، اس سے بھی اعلیٰ ایک متقی ہے، وہ شرک تو چھوڑیے، صغیرہ چھوڑیے، کبیرہ چھوڑیے، جن چیزوں میں شبہ ہو جائے یہ حلال ہے یا حرام، اس کو بھی چھوڑ دے، یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو بھی چھوڑ دے۔ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، ٹوٹ گیا، یقین نہیں ہے، کہ کیا فائدہ اس سے، شک میں مبتلا ہو، پھر سے کرو وضو، پھر سے وضو کر لیا۔ شکوک و شبہات سے بھی جو لوگ بچ جائیں، اعلیٰ درجے کے متقی۔ جیسا متقی اس کے لیے ویسی ہی جنت ہوگی، ویسی ہی جنت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کس کو ملے گی؟ للذین اتقوا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ کی نظر اپنے تمام بندوں پر ہے، کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ کہا جائے گا تو کیا کہیں گے لوگ؟ ہم سب متقی ہیں، ہمیں جنت دے دیجیے، ہم سب متقی ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے نا ہم مستحق ہیں۔ اگر کوئی بٹ رہا ہو اور کہا جائے یہ مستحقین کے لیے ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم بھی مستحق ہیں۔ دھوکہ فریب اللہ کے وہاں نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں کی پہچان تمہیں بتائے دے رہے ہیں۔ کیا پہچان ہے بتائیں؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیجئے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ گناہوں کو بخشے گا، ہے نا؟ نہیں بخشے گا، غفار ہے، غفور ہے، مگر یاد رکھنا ایمان کے بغیر گناہ اللہ کسی کے نہیں بخشے گا۔ ایمان شرط ہے، چاہے جتنے صدقہ کر لے، خیرات کر لے، چاہے جتنی وہ عبادت کر لے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو مغفرت نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو اے اللہ شرط پائی گئی بخشش والی، اب ہمیں بخش دیجیے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز اگر پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو پھر اب انتظار کاہے کا؟ وحی کا انتظار کر رہے ہیں، کاہے کا؟ ہم بزرگ ہو گئے، ہم پہنچے ہوئے ہو گئے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد دماغ عرش مولا پہ پہنچ گئے۔ متقی اسے تھوڑی کہتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں، اللہ ہمیں بخش دی۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور کچھ نہیں کرتے، خالی اتنا کہنا ہے اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہمیں بخش دیجئے، متقی ہو جائیں گے۔ اللہ فرمایا ٹھہرو تو، متقی کی پہچان الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی چاہے جتنا مشکل معلوم ہو، چاہے جتنا کٹھن معلوم ہو، چاہے جتنا سخت معلوم ہو، مگر پھر بھی اللہ کا حکم ہے تو اس پر جمے رہتے۔ سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کر رہے ہیں وضو، غسل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ صبر ہے، صبر۔ الصابرین، چاہے جتنے حالات خراب ہو جائیں، چاہے جتنے حالات خراب ہو جائیں،
زمین سے یعنی عرش سے فرش پہ آ گئے، محلوں سے جھونپڑے میں آ گئے، مگر شرک نہیں ہو سکتا۔ مصیبت میں بھی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر ڈٹے ہوئے ہیں، راحت میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ گناہوں سے طاقت ہے، قوت ہے، شوق ہے، موقع ہے، ماحول ہے، مگر پھر بھی گناہ کر نہیں رہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر کرنے والے، یہی متقی ہیں۔ ان کا صلہ کیا ہے؟ جنت۔ اور پتہ ہے جنت کیسے ہوگی؟ جو صابر لوگ ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، ان کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت۔ آواز آئے گی این الصابرون، کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی اور چل پڑے جنت کی طرف۔ فرشتے آگے بڑھے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، الہ کہاں جا رہے ہو تم؟ تو کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتے حیرت سے پوچھیں گے قبل الحساب، ارے حساب کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے نعم قبل الحساب، جی ہاں حساب کتاب سے پہلے۔ اچھا، آپ لوگ تو وی آئی پی معلوم ہوتے ہیں، ہے نا؟ سب تو حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور حساب کتاب سے پہلے کون ہیں آپ لوگ؟ ذرا بتا تو دیجئے کہ نحن الصابرون، ہم صبر کرنے والے لوگ، یہ ہے متقی۔ کہ پھر یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، لیکن جیسا ایمان ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ بڑا ایمان ہے تو ان کو بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا ایمان کیسا ہے بتائیے؟ کمزور ہے، مضبوط ہے؟ بہت کمزور ہے۔ اور دوسرے آدمی سے پوچھیں آپ کا ایمان کمزور کرنے جائیے کام کیجئے، ہمارا ایمان بہت مضبوط، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بڑا کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا ایمان ہوتا ہے ویسے امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اس کو معلوم ہے، وہ تو امتحان لے رہا ہے بندوں کو درجات دینے کے لیے، ورنہ تو اس کو بغیر امتحان لیے ہوئے سب پتہ ہے کون کتنے پانی میں۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والصادقین، اور وہ سچے بھی ہیں۔ سچے کا مطلب، سچا ہم کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی جھوٹ نہ بولتا وہ سچا۔ صرف یہ سچا نہیں ہے، سچائی 3 طرح کی ہے۔ کون کون؟ زبان کا سچا، عمل کا سچا، اور نیت کا سچا۔ زبان کے سچے ہیں مگر عمل کے سچے نہیں۔ زبان کا سچا کیا؟ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، وَنَخْلَعُ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وَنَتْرُكُ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ کس سے؟ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اے اللہ ہمارا اس سے کوئی سسٹم، کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ کون کون کہتا ہے؟ یہ بتاؤ، کون کون کہتا ہے؟ یہ یہ کب کہتے ہیں؟ مغرب میں کہتے ہیں نا، یا فجر میں؟ یہ کب کہا جاتا ہے؟ اب نہیں بولو گے، اب نہیں بولنا۔ وتر کے بعد؟ اچھا، وتر کی نماز میں، اچھا تیسری رکعت میں دعا قنوت۔ ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ۔ کس کو چھوڑ دیتے ہیں؟
جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ زبان سے تو ہم لوگ کہتے ہیں، حقیقت بھی یہی ارے ہے۔ اگر اس کے معنی پہ آپ غور کریں تو اچھے اچھے لوگ اس معیار پر پورے نہیں اتریں گے۔ بیوی بے نمازی، بیٹے بے نمازی، بہو بے نمازی، پوتے بے نمازی، بتائیے ہم اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دیتے، ہم نہیں کسی سے ملتے کسی کو اپنے گھر ور میں نہیں رکھتے ہیں، سب کو کنارے کر دیا ہم نے، اور روز کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لو، دین بڑا آسان ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے والوں میں جو آدمی بدعقیدہ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، جس کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، عمل نہیں جس کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، ہم اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہو گئی آسانی ہم لوگوں کے لیے؟ نہیں ہو گئی؟ ارے ہو گئی نہیں ہوگی؟ مگر یہ مطلب سب کو نہیں معلوم۔ وہ تو اپنے تلوار لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، بولے جی نہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نماز میں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نکالیے اپنے بچوں کو اپنے گھر سے، آپ کہاں سے بزرگ ہو گئے، کیسے دیندار ہو گئے، کیسے متقی ہیں آپ؟ اس لیے آپ خالی ترجمہ اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ترجمہ پڑھیں گے نہ تو خود جئیں گے نہ جینے دیں گے، خالی ترجمہ اگر پڑھیں گے۔ ارے ہے نہیں، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھا کرو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ زبان کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو، اور نیت کا بھی سچا ہو۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ زبان کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی سچے تھے، اور نیت کے بھی سچے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ بھی ایسے ہیں ان سب کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اعلیٰ درجے کی جنت، والصادقین والقانتین، اور جو فرما برداری کرنے والے خوش دلی کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں۔ جو حکم آ گیا تمہارے اوپر اب حج فرض ہو چکا ہے، ٹھیک ہے اب حج کرنے جائیں گے۔ تمہارے اوپر اب زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ دیں گے، خوش دلی سے دیں گے، یہ نہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ کیا بتائیں، خام خواہی کا یہ 40واں حصہ دے تو رہا ہے، مگر کیسے؟ جان نکل رہی، قربانی کرنا پڑے گی، اگر نہیں کریں گے محلے والے جینے نہیں دیں گے۔ کیسا مسلمان قربانی نہیں کی ہے؟ خوش دلی کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ بیوی بچوں کو کچھ نہ دینا اور سب کا سب خیرات کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ صحابہ اللہ ان سے بڑا کوئی دنیا کی محبت تھی نہیں، وہ آئے حضور ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، اے اللہ کے نبی اس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، لہذا یہ چیز رکھیں گے نہیں ہم،
ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں آپ نے فرمایا نہیں حضور آدھا دے دیں، کہے نہیں تہائی دے دیں، آپ نے فرمایا تہائی دے دو، تہائی بھی بہت ہے۔ اور یہاں تو بس نشہ چڑھ گیا، اب نہ بیوی کا حق دیکھ رہے ہیں نہ بچوں کا حق دیکھ رہے ہیں، بس ڈس بیلنس ہو گئے، بیوی کو کوئی حق ہی نہیں، یہ دینداری۔ اللہ فرماتا ہے والمنفقین والمستغفرین، یہ ہے شان متقیوں کی۔ ان تمام باتوں کے باوجود، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے اور وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور کب مانگتے ہیں؟ ٹائمنگ بھی بتائی، جس وقت ہم لوگ اٹھتے نہیں ہیں وہ اسی وقت اٹھتے ہیں۔ کب؟ والمستغفرین بالاسحار، جو معافی چاہتے ہیں صبح کے وقت میں۔ صبح کے وقت میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس وقت جو لوگ اٹھیں گے وہ کون ہوں گے؟ مخلص ہوں گے یا دکھاوے والے ہوں گے؟ کون ہوگا؟ یہ تو مخلص ہی ہوگا۔ بھائی تہجد میں کون اٹھے گا؟ مخلص کوئی دیکھ تو رہا نہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ فجر میں جو اٹھیں گے آج کل تو وہ بھی مخلص ہیں، نہیں جو لوگ فجر میں اٹھ جائیں یہ بھی آج کل مخلص ہیں۔ بڑے بڑے فعل ہیں اس میں، اللہ کرم کرے تو بھائی ہو سکتا ہے۔ وہ صبح کے وقت میں کرتے ہیں، صبح کے وقت سے مراد تہجد کا وقت ہے۔ حقیقت میں تہجد کے وقت میں وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تہجد کا وقت کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت جو ہے کون سا ہے؟ قبولیت کا ہے۔ کون سا وقت ہے؟ قبولیت کا ہے۔ دبر کل صلوات المکتوبات وفی جوف اللیل الآخر، کب دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اور رات کے اخیر حصے میں۔ تہجد کے وقت کیا آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے؟ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ روز آ رہی آواز۔ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ کاروبار کس کا خراب ہے؟ کاروبار کس کا خراب ہے؟ کہہ رہے ہمارا خراب۔ کسی سے پوچھئے کاروبار کیسا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح چل رہا، کام چل رہا ہے، کبھی نہیں کہے گا بہت اچھا چل رہا، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا۔ یہ نہیں، یہ تو جانتے ہی نہیں، چاہے جتنا اچھا چلے۔ تو فرما کاروبار خراب ہے۔ کس سے کہہ رہے ہو؟ کس سے کہہ رہے ہو؟ بندوں سے کہہ رہے ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حل میں مسترزق، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا؟ کس کو کاروبار چاہیے؟ اس کا مطلب تم مخلص نہیں ہو۔ کہ فجر بعد یہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ فجر بعد پڑھنا ہے تو مشکل دور ہو جائے۔ کہ اگر فجر کی میں آنکھ نہ کھلے تو پہلے سے انتظام ہے۔ اگر فجر میں آنکھ نہ کھلے بعد میں ہم پڑھیں فجر کی نماز، کیوں پڑھیں بعد میں؟ مقدمہ آپ کا ہے، روزی آپ کو لینا ہے، نوکری آپ کو لگوانا ہے، اور آپ اگر آنکھ نہ کھلے تو کیوں نہ کھلے آنکھ؟ اگر صبح کی گاڑی سے ریزرویشن ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھل رہی، کہیں گاڑی مس نہ ہو جائے، ہے نا؟ اور پلین کا ٹکٹ ہو تو اور زیادہ بھائی اٹھا دینا اگر ہم بھول جائیں۔ الارم بھی لگائے ہوئے ہیں، بار بار آنکھ بھی کھل رہی ہے، اور اس کے بعد کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پڑھیں گے تو ہم، مگر مولانا یہ بتائیے اگر فجر میں نہ اٹھ پائیں تو یہ مخلص ہیں۔ پھر دیا کسے جاتا ہے یہ بتاؤ؟ دیا کسے جاتا ہے؟ جو آدمی آپ کے پاس آتا ہو اور آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا مخلص آدمی نہیں ہے، یہ صرف کاہے کے لیے آتا ہے؟ صرف پیسے کے لیے آتا، مخلص نہیں ہے۔ آ کے تعریف کرتا ہے آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ گڑبڑ آدمی ہے،
تو آپ دیں گے اسے؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے آپ۔ جب آپ جانتے ہیں مخلص ہے اسی کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا لے لیا؟ امتحان۔ اگر سچے ہو گئے، اگر ضرورت ہوگی واقعی، تو پھر تہجد کے وقت آؤ گے، ہے نا؟ فرما والمستغفرین بالاسحار، اور وہ صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ استغفار کہے گا، استغفار مانے معافی مانگتے ہیں، یہ نہیں کہا وہ روزی مانگتے ہیں، یہ نہیں کہا اس وقت وہ رشتے مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ استغفار کرتے ہیں۔ اتنی سب عبادت کے باوجود استغفار کرتے ہیں صبح کے وقت میں، قبولیت کے وقت میں۔ کاہے کا استغفار؟ اے اللہ جو کچھ کیا ہے ہم نے آپ کی توفیق سے کیا، ہم تو کر نہیں پاتے، ایک پارہ بھی نہیں پڑھ پاتے، اے اللہ آپ نے پڑھوا دیا۔ اے اللہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، آپ نے پڑھوا دی۔ اے اللہ پڑھی تو ہے مگر جیسی ہونا چاہیے ویسی تو ہو ہی نہیں سکتی آپ کی شان کے لائق۔ اے اللہ جو اس میں غلطی رہ گئی ہو، کمی ہو گئی ہو، قصور ہو گیا، اس کو بھی کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنے تھے؟ بھائی کتنے تھے؟ کہہ رہے ہیں 2 بھائی تھے۔ کتنے تھے؟ 11۔ یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12 ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا، کنویں میں ڈالا، بیچا، بہت ستایا، تکلیف دی۔ آخر میں جب ان کو پتہ چلا یہ بادشاہ وقت جو ہیں یہی یوسف ہیں، اب تو بڑے گھبرائے اور کہنے معاف کر دیجئے، ہم سے بہت قصور ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے والد سے کہا، اور والد کون ہے؟ پیغمبر یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم تو کریں گے مگر آپ کر دیجئے، ہماری معافی کے لیے دعا۔ اس لیے کہ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، لڑکے ہیں نالائق صحیح مگر ہیں تو لڑکے، جائیں کہاں آپ؟ پھر پیغمبر، ایسے لڑکے تھے یعقوب علیہ السلام کے، مگر اس کے باوجود ان لڑکوں کو گھر سے گھر سے نکالا یعقوب علیہ السلام نے، ساتھی میں رکھا۔ پیغمبر کے بیٹے، پھر جب انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجئے تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ سوف استغفر لکم، رک جاؤ ہم کریں گے تمہارے لیے دعا، ان قریب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ابھی نہیں، ان قریب کریں گے، مطلب قبولیت کا وقت آ جانے دو پھر دعا کریں گے۔ علماء نے لکھا قبولیت کے وقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبح کا وقت ہو جانے دو، تہجد کا وقت ہو جانے دو، پھر دعا کریں۔ تو وہ لوگ استغفار کب کرتے ہیں؟ جو قبولیت کا وقت، جب اللہ نے بلایا ہے۔ کئے بجے بلایا؟ ایک تو 5 وقت بلواتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم لوگ سنتے ہیں، نہیں سنتے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 مرتبہ، ایک مرتبہ خود بلاتے ہیں وہ، اس کو ہم نہیں سنتے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوچھا جاتا ہے حل من سائلین، حل من مسترزقین، حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ اس وقت وہ آتے ہیں۔ اب یہ صحابہ، ایک تو ہم ہیں اور ایک صحابہ ہیں، انہوں نے بھی قرآن سنا تھا، قرآن سمجھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قرآن سمجھا۔ کون سمجھاتا تھا ان کو؟ اللہ کے نبی سمجھتے تھے صحابہ، اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے تھے۔ تو ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اپنے خادم سے کہا، اپنے شاگرد سے، نافع، ان کے خادم تھے نافع، شاگرد بھی تھے،
اور کہتے تھے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں نافع دے دیا، نافع جیسا شاگرد دے دیا، خدا کا انعام ہے۔ نافع دیکھو سحر کا وقت ہو گیا، دیکھو سحر کا وقت ہو گیا، پہلے کیا کر رہے تھے؟ تہجد پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، دیکھو سحر کا وقت ہو گیا۔ سحر کا وقت مطلب تہجد کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے بتایا ہاں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ استغفار کرنا شروع کر دیا، معافی مانگو۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور وہ سحر کے وقت میں اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے۔ یہ صحابہ کا قرآن پہ عمل تھا۔ مسجد نبوی میں ایک شخص داخل ہوئے، انہوں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے ربی امرتنی فاطعتک فاطعت، اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ہم نے وہ کر لیا، فاغفر لی، اے اللہ یہ صبح کا وقت ہے مجھے بخش دیجیے، جو آپ نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر لیا، اے اللہ یہ صبح کا وقت ہے مجھے بخش دیجیے۔ کہا میں نے دیکھا ہے کون؟ تو پتہ چلا کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ کون تھا؟ عبداللہ ابن مسعود۔ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت نے فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ کوفے والوں کے پاس ان کو بھیجا قاضی بنا کے، اور خط میں لکھا مجھے ان کی ضرورت تھی مگر میں ایثار کر کے ان کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، اتنے قیمتی آدمی ہیں۔ حضرت علی جب کوفے پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کوفے کو علم سے بھر دیا، بہت بڑے عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن ام عبد پسند کر لیں، عبداللہ ابن مسعود جو تمہارے لیے پسند کر لیں مجھے بھی پسند۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تم میرے گھر پہ آ سکتے ہو، جب میں منع کر دوں تب تم آنا چھوڑ دینا، ورنہ تم پردہ اٹھا کے اندر آ سکتے ہو۔ صاحب الوسادہ ہیں یہ، حضور کے خادم ہیں یہ، تکیہ آپ کا، آپ کی نعلین، آپ کی مبارک چپل ان کے پاس ہوتی تھی، اور باہر آنے والے یہ سمجھتے تھے یہ گھر ہی کے آدمی لگتے ہیں، حضور کے گھر کے آدمی معلوم ہوتے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے ان عیسائیوں کی تردید کر دی، عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ خود خدا ہیں، نہ خدائی کے حصے دار ہیں، تردید ہوگی، عقیدہ توحید کی تعلیم بھی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ جاننے کے بعد اگر مان لو گے تو ہدایت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم ہے، اور یہ بھی بتایا نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، مال کی محبت، اور یہ بھی بتایا اگر مان لو گے تو یہ دنیا ہے، ہم تمہیں کیا دیں گے، آخرت کی نعمتیں۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر سے وہی توحید بیان کر رہا ہے، کیا؟ توحید۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ بڑی عجیب آیت ہے قرآن کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو یہودی عالم ملک شام سے آئے، کہاں سے؟ مدینہ آئے، تو مدینہ انہوں نے دیکھا کھجوروں کے درخت ہیں، باغات ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گئی یہ تو وہی لگ رہا ہے جہاں پر آخری نبی آنے والے ہیں۔ پھر آپس میں بات کر رہے تھے، ان کو پتہ چلا یہاں ایک نبی آ چکے ہیں، تو ان کا چلو بھائی ان سے ملتے ہیں چل کر کے، کتاب میں جس شہر کا لکھا ہے شہر تو یہ وہی ہے، نبی بھی یہاں آ چکے ہیں، چلو تو بول رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ دونوں، اور کہنے لگے اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ شہادت مانے
سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ یہ وہ والی شہادت نہیں اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیا ہے، شہادت سے مراد گواہی۔ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی جو آج سننے جا رہے ہیں۔ جب یہ آیت آپ نے ان کو پڑھ کے سنائی تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سب سے بڑی گواہی قرآن کی اس آیت میں ہے، بڑی فضیلت ہے اس آیت کی۔ کیا ہے سنیے، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ ایُّ شیء اکبر شہادۃ من اللہ، اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی بولو کسی کی نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ایُّ شیء اکبر شہادہ، خدا کی گواہی سے بڑی بھی گواہی ہے تمہاری نظر میں کوئی؟ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ کس بات کی؟ انہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، نہ عیسیٰ نہ مریم نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کل مخلوقات میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سب کا معبود بننے کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ نے گواہی دی۔ کیسے گواہی دی خدا نے؟ کیسے دی گواہی؟ نبیوں کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے، اور کیسے گواہی دی؟ اللہ نے پوری دنیا بنائی اور دنیا کی ہر چیز سے گواہی دلوا دی۔ کیا؟ کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے۔ نہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے وجود پر دلالت کر رہے، نہیں کر رہے؟ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں نشانی موجود ہے جو پکار کے کہہ رہی ہے وہ ہے اور اکیلا ہے۔ جو زمین سے تنکا، یہ جس میں پیڑ ہے، جس میں اتنی برانچیں شاخیں ہوتی ہیں، جب یہ زمین سے اگتا ہے تو اس میں کئی پھاکے ہوتی ہیں؟ کئی ہوتی ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں زمین سے جب پودا اگتا ہے، چاہے جتنا بڑا تناور درخت بعد میں بن جائے، لیکن زمین سے جب نکلتا ہے تو کئی ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر گیا ہے کہ زمین روید لا شریکا لہو گوید، جو گھاس کا تنکا زمین سے نکلتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کا کوئی شریک، اکیلا ہے۔ ایک بدو سے پوچھا خدا کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی بتاتی ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، مینگنی بتاتی ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وہ جنگ بدر سے پہلے جو قافلے کے لیے مسلمان نکلے تھے، اس قافلے کے قائد حضرت ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہ۔ اس وقت ایمان نہیں، وہ تو لشکر کے تھے، قائد تھے۔ تو انہوں نے وہاں کسی سے پوچھا یہاں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا 2 آدمی آئے تھے، چلے گئے۔ وہاں پہ مینگنی پڑی ہوئی تھی، اس مینگنی کو اٹھا کے توڑا، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہنے مدینے کے لوگ تھے۔ کون تھا؟ مدینے کے لوگ تھے، اس کا مطلب ہمارے پیچھے ہیں، ہمارا تعاقب کر رہے ہیں وہ۔ البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ گزرا ہے، اونٹ کی مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ گزرا ہے۔ وآثار الاقدام علی المسیر، اور قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کہ کوئی راہی ادھر سے گزرا ہے۔ پھر کہنے لگا والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی السمیع البصیر، یہ برجوں والا آسمان اور یہ بڑی سینے والی فولاد جیسے سینے والی زمین کیسے نہیں بتائے گی ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جو بھی پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور اکیلا ہے نا۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دے دی۔ اور کس نے گواہی دے دی؟
والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق۔ کیسے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں رات دن؟ کھانا وانا کھاتے ہیں؟ سوتے بھی ہیں تھوڑی دیر؟ ہیں؟ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہر وقت عبادت۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح۔ یہ پاکی اور تسبیح یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، نہیں ہے اللہ کی توحید؟ اللہ کہتا ہے اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، پھر آگے کیا کہا؟ والملائکۃ، فرشتوں نے گواہی دی، اور وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے گواہی دی۔ یہ علم والے کون ہیں؟ علماء۔ کون ہیں؟ علماء نے گواہی دی۔ سب سے پہلے عالم کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ انبیاء۔ کون ہیں؟ پھر صحابہ، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ، تیسری گواہی کس کی ذکر کی؟ علماء کی۔ کیا گواہی دیتے ہیں سب؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، اپنی کتابوں سے، اپنے بیانات سے کاہے کا ذکر ہے؟ اللہ کی توحید کا بیان۔ قائما بالقسط، اور وہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے، یہ بھی گواہی دیتے۔ کون؟ کون؟ اللہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے۔ جو انصاف کو قائم رکھے اس کے وہاں ظلم، اس سے تردید ہو رہی ہے۔ ان عیسائیوں کے جو آئے تھے اور جو عیسائی دنیا میں بستے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسائی چاہے جتنا کچھ کر لیں، کچھ بھی کر لیں عیسائی، یہ سب جائیں گے کہاں؟ سب جنت میں جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہلیں سب کے گناہ عیسیٰ علیہ السلام پر لدے ہوں گے، اور سب کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کر دیا۔ کیا کفارہ ادا کیا؟ کہ سولی پہ چڑھ گئے، معاذ اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ چڑھ گئے تو کیا ہو گیا؟ پوری قوم کی طرف سے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا۔ اب اللہ کسی کو نہیں پکڑے گا۔ اللہ کا کیا کہتا ہے؟ یہ انصاف کے خلاف ہے، نہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ تو عقل کے بھی خلاف۔ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ دو نام اللہ کے ذکر کیے، کون کون؟ عزیز اور حکیم۔ کیوں؟ انصاف کرنے کے لیے کاہے کی ضرورت ہے؟ پاور۔ العزیز زبردست ہے، سب کے اوپر ہے وہ، اور سب اس کے نیچے ہے۔ کوئی مجرم اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، طاقت بھی بہت۔ اور دوسرے فیصلے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا؟ الحکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی جو فیصلہ اس کا ہو، ایک تو طاقت ہو اور دوسرے فیصلہ حکمت والا ہو۔ فیصلہ کیسا ہو؟ الٹا سیدھا نہ ہو۔ اگر الٹا سیدھا ہوا تو کیا ہوگا؟ بجائے خوبی کے سب خرابی پیدا ہوگی۔ ارے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ طاقت تو ہے مگر وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بس۔ کیا ہوگا وہاں انصاف نہیں ہوگا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
ان آیات کی فضیلت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں. کہاں پڑھیں؟ عرفات کے. یہ کہاں پہ ہے؟ ڈالی گنج میں؟ کہاں ہے؟ مکے میں. حاجی جہاں جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، وہاں آپ نے یہ آیت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات کی گواہی دینے والا ہوں. کون سی؟ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے. آپ نے فرمایا انا علی ذالک من الشاہدین، اور میں بھی اس پر گواہی دیتا ہوں. یہ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا. اور فرمایا کہ جو بندہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ کہے کیا؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اس نے اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا، عہد کر لیا اس نے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کہے گا فرشتوں سے، اس بندے سے میرا معاہدہ ہے، اور سب سے زیادہ معاہدے کو نبھانے والا، پورا کرنے والا میں ہوں. اس بندے کو سیدھا جنت میں داخل کر دو. ڈال نہیں دو، ڈالا جاتا ہے کسی چیز کو عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے جاؤ، ڈال دو. ڈال دو. کیسے لے جائیں گے؟ عزت کے ساتھ جنتیوں کو لے جایا جائے گا. تو اس کی یہ فضیلت ایک روایت میں آتا ہے، غور سے سنیے گا. روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، دو چیزیں ہوئیں. ایک مرتبہ شہید اللہ سے لے کر کے عزیز الحکیم تک، ابھی جو میں نے آیت پڑھی، ایک ہی آیت ہے یہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ والی آیت، اور ایک مرتبہ اس کے آگے آیت آ رہی جہاں تک میں نے آج تلاوت کی تھی، دو آیتیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء سے لے کر کے کہاں تک؟ بغیر حساب تک. دو آیتیں پڑھ لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور اس کی 70 ضرورتیں پوری کر دے گا، اور جنت میں اس کو داخل کر دے گا، اور اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ سودا کیسا ہے؟ بولو بھائی، پھر کیا ارادے ہیں؟ پہلے کیا کریں گے؟ قرآن میں دیکھ کے پڑھیں گے، ہے نا؟ جب 10 دن گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ یاد ہو جائے گا، پھر زبانی پڑھیں گے. اور فرض کے بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں امام صاحب نے جلدی سے جو ہے اللہم صلی علی محمد، ہم پڑھ ہی نہیں پائے. فرض کے بعد کا مطلب جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، ان سے فارغ ہو کے پڑھو، اور جن کے بعد نہیں ہیں تو پھر فرض کے بعد پڑھ لو. اچھا دعا اگر کر لی ہم نے پہلے، فرض نماز کے بعد دعا کر لی، اس کے بعد اگر پڑھ لیں تو فرض سے پہلے ہو جائے گا فرض کے بعد؟ ہیں منہ میرا طرف. تو کعبہ شریف کہاں ہے؟
کہاں ہے؟ وہ تو بہت دور ہے، مگر ہے تو کعبہ شریف کی طرف۔ تو اگر نفلوں کے بعد، سنتوں کے بعد اگر آپ نے پڑھ لیا یہ وظیفہ، تو کب ہوا؟ فرض سے پہلے، فرض کے بعد؟ جب بھی تو بعد میں ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فرض کے بعد، اب فرض کے بعد مطلب یعنی بالکل سلام پھرتے ہی پڑھنا ہے، اور بعض سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہ سب کیا کرتے بیٹھے ہوئے۔ تاخیر نہیں کرو سنتوں میں، معمولی سا وظیفہ ہلکا سا پڑھ کے سنتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، سنتے اسے فارغ ہو کر کے۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ کہاں کہاں ہے یہ؟ ایک تو سورہ فاتحہ، وہ تو سب کو پتہ ہے، آیت الکرسی بھی پتہ ہے، یاد بھی ہوگی۔ یہ جو آیت ہے یہ کہ تیسرے پارے میں یہ بھی ہے اور تیسرے میں آیت الکرسی ہے، لیکن یہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ سورہ بقرہ میں، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ تو سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر ہے 18۔ آیت نمبر کہاں سے شروع ہوگی؟ شہید اللہ سے۔ کہاں پہ ختم ہے؟ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد پھر آیت اسی پیج کے دوسرے پیج پہ، یہی جو رکوع ہے، یہی رکوع ہے، اس رکوع کے بعد والا جو رکوع آئے گا اس میں ہے۔ اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ 27۔ کتنا؟ 27 نمبر۔ کہاں سے شروع ہوگی؟ قل اللہم، ختم کہاں پہ ہے؟ بغیر حساب۔ تو اگر اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یقین کے ساتھ پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کئے بجے اذان ہے؟ 7:15 پہ اذان ہے۔ اچھا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب، اسلام کے معنی، آپ کا مذہب کیا ہے؟ کہنے لیں اسلام۔ آپ کون ہے؟ کہ مسلمان۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ کیا معلوم ہمیں؟ یہ تھوڑی ہمیں معلوم ہے۔ اسلام کے معنی ہیں فرما برداری، اپنے آپ کو سونپ دینا، حوالے کر دینا۔ اللہ کا جو بھی حکم آئے، جب آئے، جیسا بھی آئے، اس کے آگے گردن جھکا دینا، اس کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اس پر عمل کرنا، یہ اسلام۔ اور جو اس پر عمل کرے، جو مان لے، اسے کیا کہیں گے؟ مسلمان۔ بس ختم۔ تو دین اسلام، اللہ کے حکم کب سے شروع ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ ارے بولو بھائی، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے نا۔ نبی آدم علیہ السلام ہے، اللہ کے حکم انہوں نے سنائے، پھر نبی آئے، انہوں نے اللہ کے حکم سنائے۔ تو اللہ کے حکم جب سنائے گئے اور ان کو مانا گیا، اس کا نام اسلام تھا، اور جو مانتے رہے وہ سب مسلمان تھے۔ تو اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام سب سے قدیم، سب سے پرانا مذہب۔ سب سے پہلے انسان کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا۔ سب سے پہلے جو انسان ہے وہی سب سے پہلے نبی ہے۔ کون ہے وہ؟ آدم علیہ السلام۔ پھر جب اللہ کا جو حکم آیا اس کو مانا۔ اچھا، آدم کا زمانہ گزر گیا، نوح کا زمانہ آیا، اب نیا حکم اللہ کا آیا۔ اب وہ پہلا والا نہیں چلے گا، اب ہے تو اللہ کا حکم۔ اب اگر اس کو مانیں گے تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کا یہ بھی حکم ہے، جب جس وقت اللہ کا جو حکم آئے اس کو ماننا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حکموں کو مانا، وہ اسلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حکم مانا، وہ اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حکموں مانا، وہ اسلام۔ اور آخر میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا ہی اسلام ہے۔ اس سے پہلے پیغمبر برحق
کتاب برحق، جو اللہ کے حکم آئے برحق ان کو ہم مانتے تو ہیں مگر عمل صرف کس پر ہوگا؟ اس لیے وہ سارے حکم کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ ایک آدمی کہے ایک نیا قانون آیا حکومت کی طرف سے، ایک نیا قانون حکومت کی طرف سے کوئی آئے اور وہ آدمی کیا کہے؟ ہم اس پہ نہیں عمل کریں گے، پہلے والا ٹھیک۔ بتائیے، جو پہلے والا قانون تھا وہی ٹھیک ہے، ہم نہیں اس پہ عمل کریں گے۔ ارے بھائی اس پہ عمل کرو، کہنے وہ بھی تو حکومت کا تھا، ہم تو اسی کو مانیں گے۔ تو کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ کیوں ملے گی سزا؟ یہ آخری حکم ہے، یہ آخری شریعت ہے۔ اسلام کے معنی ہے ماننا، اور مسلمان ماننے والا ہر پیغمبر کی شریعت اس کے زمانے میں اسلام، اس کے ماننے والے مسلمان، لیکن سب سے آخری پیغمبر کے آنے کے بعد اب اسلام یہی ہے، کوئی نیا پیغمبر آنے والا بھی نہیں، نئی شریعت آنے والی نہیں، نئی حکم آنے والے نہیں، لہذا اسلام بھی اب یہی رہے گا، اور باقی سارے پیغمبروں کی شریعت منسوخ ہو گئی، ان کے حکم منسوخ ہو چکے ہیں، اب یہی دین ہے، اب یہی معتبر ہوگا۔ اس کے خلاف جو کرے گا وہ کیا ہے؟ اللہ کا باغی کہلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی توریت پر عمل کرے، کوئی انجیل پر عمل کرے میرے آ جانے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد، اور میرا کلمہ نہ پڑھے، میرے قرآن پہ عمل نہ کرے، کہاں جائے گا؟ فرما سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ جو تھے علقمہ، ابو حارثہ ابن علقمہ، یہ سب عیسائی وغیرہ کیا حضور کو جانتے تو تھے، جانتے بھی تھے یہی نبی ہیں، سچے نبی ہیں، مگر ان لوگوں نے مانا نہیں۔ یہی تو مجرم ہیں، جانتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ جاننے کا نام اسلام نہیں ہے، ماننے کا نام اسلام ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں وہ آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، مگر پہچاننے کا نام کب ہے؟ مانے، کلمہ پڑھے۔ تو وہ اسلام کے لغوی معنی ہے، مگر آخری پیغمبر کا جو لایا ہوا دین ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ اسلام۔ کیا نام ہے اس کا؟ اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور یہ سب یہود و نصارہ جانتے ہیں، پھر اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، نہیں مانا۔ ارے ہے نہیں مانا، اللہ فرماتا ہے یہ جو انہوں نے اسلام کو نہیں مانا، آخری نبی کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو نہیں، اس لیے نہیں، وہ جانتے نہیں تھے، جانتے تو تھے، پھر کیوں نہیں مانا؟ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا اسلام سے کس نے؟ ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی توریت اور انجیل۔ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ کیوں کیا اختلاف؟ بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتا ہے سنو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا فیصلہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینا۔ جلدی کہاں، اتنے دن تو ہو گئے ابھی تک ہوا نہیں، کہ قیامت قریب ہی ہے، اور مرتے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے پیغمبر پھر بھی جاننے کے بعد بھی اگر یہ نہ مانیں اور آپ سے بحث کریں اور آپ سے مباحثہ کریں تو آپ ان سے کیا کہیے؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے حجتیں نکالیں، فَقُلْ، آپ کہیے اسلمت، میں نے تو اللہ کا حکم مان لیا، اسلمت وجہی للہ،
میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے آگے. چہرے کا مطلب خالی چہرہ نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا. اللہ کے ہر حکم کو ہم نے مان لیا، اور ہم ہی نے نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور انہوں نے بھی مان لیا جنہوں نے ہماری پیروی کی. کون تھا پیروی کرنے والا؟ صحابہ. حضور کا جو بھی حکم آیا، چاہے طبیعت کے مناسب ہو چاہے طبیعت کے خلاف ہو، صحابہ نے کیا کیا؟ من میخ اس میں نہیں کی، مان لیا. اس سے پہلے آئی چکی آیت سورہ بقرہ والی، کیا؟ تمہارے دل میں جو ہے اسے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، جو خیالات بھی آ رہے ہیں ان پہ بھی تمہارا حساب ہوگا. صحابہ نے کہا حضور یہ تو ہمارے بس میں نہیں. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ سمینا و اطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا. اللہ کا دوسرا حکم نازل ہوا، کیا؟ جو اختیار میں تمہارے ہے اس پر پکڑ ہوگی، جو وسوسے خود بخود آ رہے ہیں وہ غیر اختیاری، ان پر پکڑ نہیں ہو. مگر صحابہ کی شان کیا؟ مان لینا، اللہ کا ہر حکم مان لینا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم لوگ کہاں وہاں پہنچ پائیں گے. دیکھیے ایک صحابی ہے، ان کا نام تھا حضرت جلبیب، کالے کلوٹے صحابی تھے. تو حضور نے فرمایا فلاں انصاری صحابی ہیں، ان کے گھر پہ جاؤ اور کہنا کہ بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے لیے. جب وہ گئے، ایک روایت میں آپ نے خود ان سے کہا، تو انہوں نے کہا ہم ان کی ماں سے مشورہ کر لیں. جب ماں سے ذکر کیا تو ماں نے کہا اتنے پیغام آئے ہم نے منظور نہیں کیے، جلبیب کو ہم رشتہ منظور نہیں کریں گے. لڑکی نے سنا، اس کے کان میں آواز گئی. اس نے کہا آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھیجا کس نے ہے؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. میں اپنے آپ کو حوالے کرتی ہوں اور میرا رشتہ وہاں آپ کر دیے، مجھے منظور ہے. یہ ہے صحابہ. فوراً حاضر و حضور، یہ رشتہ ہمیں منظور. نکاح بھی ہو گیا. اب اس کے بعد فوراً جہاد کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ گئے اور اس میں شہید ہو گئے. آپ نے جو ان کا سامان تھا وہ بیوی کے بعد بھیج دیا، اور آپ نے دعا دی اس لڑکی کو، اے اللہ اس کو اوپر اپنی دولت کی برسات کر دے. صحابہ کہتے ہیں مدینے میں ان سے زیادہ سخاوت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ جہاں گرما دیا گرم ہو گئے، جہاں نرما دیا نرم ہو گئے. اللہ رے صحابہ کی وہ خود سپردگی، جس سانچے میں نبی نے انہیں ڈھالا ڈھل گئے. یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں نے اتباع کر لی اور میرے ماننے والوں نے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں یعنی عرب لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے أَسْلَمْتُمْ، ارے اب سے مانتے ہو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مان لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان کو ہدایت مل جائے گی. چاہے جتنا انہوں نے گناہ کیا ہو پھر بھی بچ جائیں گے. اسلام لانے کے بعد سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو اے پیغمبر آپ رنجیدہ نہ ہوئیے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے. جو ماننے والے مجرم ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو نہیں ماننے والے ہیں مجرم ہیں دیکھ رہا ہے، جو ماننے والے ہیں وفادار ان کو بھی دیکھ رہا ہے. ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا اور سزا دے گا. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا. کوئی پرچہ جلدی لاؤ. میرے والد کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے کہ ان کی شراب سے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو شراب سے اور ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا تو ہے ہی ہے. بھولے بھائی کے لیے دعا کر دیجئے، آئی سی یو میں ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد کلیم کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے ہر حکم کو اے اللہ ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور جو گناہ میں مبتلا ہے اے اللہ ان سب کو اور ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا